جو میں بتا رہا ہوں آپ گھر میں جا کے اس کو استعمال کریں. اگر رکھنے کا احرام لیا ہے تو اس کو دھلوا لیں تاکہ اس میں سے مایا وغیرہ نہ چلے. ٹھیک ہے, اس طرح ہم نے یہ چادر باندھنی ہے. چادر باندھ کر ہم نے اس کے اوپر یہ احرام چادر کے اوپر ہم نے یہ لائٹ میری طرف یہ ہم نے احرام بیلٹ باندھنا ہے. یاد رکھیے کہ یہ احرام بیلٹ احرام کا حصہ بھی نہیں ہے. احرام بیلٹ صرف ہم نے اس نیت سے باندھنا ہے کہ ہم نے اس میں اپنا پاسپورٹ, اپنی ٹکٹ, اپنے پیسے, اپنا موبائل فون, اپنے ضروری ڈاکومنٹ رکھنے ہیں. اس لیے ہم نے یہ احرام بیلٹ باندھنا ہے. احرام بیلٹ باندھنے کے بعد آپ نے ایک بڑا اہم کام کرنا ہے. دیکھیں, ہم تو ساری زندگی دعائیں کرتے رہے, دعائیں مانگ کر ہمارا حاجی وہاں پر پہنچا. جب ہمارا حاجی بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچتا ہے نا تو پھر اس کی پوری توجہ بیت اللہ پر ہوتی ہے. لیکن اب وہاں پر یہ حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ یہاں پر بلیڈ مارتے ہیں اور احرام بیلٹ نہیں لے جاتے. حاجی بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا, وہ تو رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے. تو آپ نے یہ جو چادر ہے نا اس سے اپنا بیلٹ چھپا دینا. اس طرح ہم نے اپنا احرام بیلٹ چھپا دینا. ٹھیک ہے, یہ چھپانے کے بعد اب ہم نے دوسری چادر پہننی ہے. اس کا طریقہ کیا ہے, آپ اس طرح یہ چادر لیں اور اس چادر کو آپ یہاں سے تہبند کے اندر دیں تاکہ ہمارا پیٹ, ہمارا سینہ یہ اچھی طرح چھپ جائے. اس کے بعد آپ نے یہ چادر اس طرح گھما کر جو احرام کی چادر کا کونا پیچھے سے گھوم کر اس طرح سامنے کی طرف آ جائے, سمجھ لیں یہ چادر مضبوط, یہ چادر یہ کونا آپ نے کہاں کرنا, یہ آپ نے گردن کے اندر کرنا. اس طرح ہم نے احرام کی چادریں باندھ کر ہم نے 2 نفل ملتان ایئرپورٹ پر پڑھ لیے. احرام کیا ہمارا احرام شروع ہو گیا؟ یہ 2 چادریں باندھنے سے ہمارا احرام شروع ہو گیا؟ ہرگز شروع نہیں ہوا. احرام کس کا نام ہے؟ احرام نام ہے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. احرام کے 2 فرض ہیں, نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. ہم نے 2 نفل پڑھ لیے. ہم اپنا سامان بک کروائیں گے. ہم جہاز میں بیٹھ گئے, جہاز اوپر والی قوم میں پہنچ گیا. اب حاجی صاحب نے کیا کرنا ہے, اب حاجی صاحب نے اپنا سر ننگا کر دینا ہے. اب حاجی صاحب نے, مرد نے اپنا سر ننگا کر دینا ہے. سر سے ننگا ہوگا, چہرے پر کوئی ماسک کچھ بھی نہیں ہوگا. پاؤں میں اس کے ہوائی چپل ہوگی. ٹھیک ہے, پاؤں میں ہوائی چپل ہوگی. اب حاجی صاحب نے کیا کرنا ہے, اب نیت کرنی ہے. اور ہماری بہنوں نے جہاز میں پہنچ کر اب اپنا نقاب اتار دینا ہے, کیونکہ عورت کا احرام اس کا چہرہ کھلا رہتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ بے پردگی کی نہیں کرنی. اگر کوئی غیر مرد آ جائے تو آپ یہ کسی بک وغیرہ سے ایسے کوٹ کر سکتی ہیں, پردہ کر سکتی ہیں, لیکن کوئی چیز آپ کے چہرے پر نہ لگے. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا. اب ہم نے نیت کرنی ہے. کیا نیت کریں گے, اللہم انی ارید العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی. اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں, اردو, پنجابی, اسرائیلی, ہر زبان میں آپ نیت کر سکتے ہیں. کیا نیت کریں گے, اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اے اللہ میرے لیے اسے آسان فرما, میری طرف سے اسے قبول فرما. کس کا ارادہ کرنا ہے, عمرے کا ارادہ کرنا ہے, حج کا ارادہ نہیں کرنا. ہم نے نیت کر لی. اب ہم نے تلبیہ پڑھنا ہے. اور کیا پڑھنا ہے, تلبیہ پڑھنا ہے. یاد رکھیے کہ تلبیہ پڑھنا, لبیک پڑھنا 1 دفعہ فرض ہے, 3 دفعہ سنت مبارکہ ہے. مرد بآواز بلند پڑھیں گے, عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں گے. آئیے ہم بھی مل کے پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسے یہاں شرما رہے ہیں نا, بھی ایسے شرما رہے ہیں. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ہاتھ دور اٹھتا, اتنے حاجی بیٹھے ہوئے. بھائیو شرمانا کیسا, آپ اللہ کے مہمان ہیں, اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. محبت کے ساتھ پڑھیے. لبیک
لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پیارے بھائیوں حاجیوں، ہم نے نیت کر لی، ہم نے تلبیہ پڑھ لیا، اب ہم پر احرام کی پابندیاں لگ گئی۔ اب ہم نے چہرہ ننگا رکھنا ہے، خواتین نے اپنا چہرہ ننگا رکھنا ہے، انہوں نے سر کے بال چھپانے ہیں، انہوں نے عبایا پہننا ہے۔ مرد نے اب چہرے پر کوئی کپڑا، کوئی ٹشو پیپر کچھ بھی نہ لگے، سر میں کچھ بھی نہیں اٹھا سکتا، اب پاؤں میں ہوائی چپل ہوگی، اب وہ اسی حالت میں رہے۔ احرام کی حالت میں ہر طرح کی خوشبو مرد عورت پر حرام ہو، مرد عورت کے آپس کے تعلقات میاں بیوی کے حرام ہو گئے۔ کسی قسم کی کوئی خوشبو، الائچی، لونگ، دار چینی اب ہم نہیں کھا سکتے، جسم سے بال بھی نہیں توڑ سکتے، ہم اپنے ناخن بھی اب نہیں کاٹ سکتے، کوئی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، حرم سے ہم درخت کی ٹہنی بھی نہیں توڑ سکتے، کوئی درخت، کوئی گھاس بھی نہیں توڑ سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ احرام کی پابندی ہے۔ احرام ان پابندیوں کا نام ہے، ان دو چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں ہم سو بھی سکتے ہیں، احرام کی حالت میں ہم غسل کرنا چاہیں، نہانا چاہیں، اس میں شرط یہ ہے کہ ہم نے صابن استعمال نہیں کرنا اور جسم کو مل کر نہیں نہانا، صرف ٹھنڈا پانی اپنے اوپر بہا سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہم جہاز میں بیٹھے، ہم جدہ ایئرپورٹ پر جا کر اترے، جس طرح ہمیں بتایا گیا، ہم مکہ پاک اپنے ہوٹل میں پہنچے۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ ساری زندگی حاجی دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ وہ دن آئے گا کہ میں کعبہ اللہ کی زیارت کروں، کبھی سچ مچ میں اسے دیکھوں گا۔ ہم تو موبائلوں میں اسے دیکھتے رہے، ٹیلی ویژن میں اسے دیکھتے رہے، آج سچ مچ وہ دن آ گیا کہ حاجی سچ مچ بیت اللہ کی زیارت کرے، اپنے رب کے پاک گھر کی زیارت کرے گا۔ لیکن حاجی کی پوزیشن کیا ہے؟ وہ پہلے یہاں سے ملتان گیا، 6 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، پھر فلائٹ میں 4-5 گھنٹے لگے، پھر جدہ ایئرپورٹ میں 6 گھنٹے لگے، پھر جناب کرتے کراتے جب حاجی مکہ پاک ہوٹل میں پہنچتا ہے نا، حاجی کی بس ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن اب ٹینشن کیا ہے؟ ٹینشن اسے احرام کی۔ وہ ساتھ والے حاجی کو تو چل یار جلدی جلدی بس اپنا عمرہ کر کے آئے اور کیا اپنا جناب ریسٹ کرتے ہیں۔ حاجی کہتے ہیں یار بھوک لگو، تمہیں بھوک لگی، اپنا عمرہ کر کے آئے، آپ تو کھانا کھاتے ہیں۔ حاجی بھوکا پیاسا نیند کا مارا اب اسی طرح مسجد حرام کی طرف چل پڑا۔ آپ نے ایسے ہرگز نہیں کرنا، آپ اپنے ہوٹل میں آرام کریں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے آپ سو جائیں، سو کر اٹھیں، کھانا وہاں پر لگا ہوا ہے آپ کے لیے، آپ کھانا کھائیں، چائے پیئے، جوس پیئے، آپ فریش ہو جائیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، اگر جسم سے اسمیل آ رہی ہے تو آپ نہا بھی سکتے ہیں۔ سونے میں ایک بات کی احتیاط کرنی ہے مرد نے، عورت نے، کہ وہ سینے تک کمبل لے سکتے ہیں، اپنا چہرہ نہیں چھپانا، ٹھیک ہے؟ آپ نے کھانا کھا لیا، چائے پی لی، آپ تازہ دم ہو گئے، اب آپ اپنے ہوٹل سے لبیک پڑھتے ہوئے مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام کے بڑے بڑے دروازے ہیں، ابھی حاجی دروازے کے قریب پہنچتا ہے، تو ابھی قریب پہنچتا ہے تو خانہ کعبہ شریف کا اتنا حصہ، یہ اوپر والا حصہ حاجی کو دور سے نظر آ جائے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ شریف کا یہ حصہ نظر آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب مسلمان کی پہلی نگاہ، پہلی نظر خانہ کعبے پر پڑتی ہے، مسلمان جو دعا کرتا ہے اس کا رب قبول کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی برکت والا لمحہ، جیسے ہی پہلی نظر پڑے، اب حاجی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں میں اندر جاؤں گا، پورا خانہ کعبہ دیکھوں گا، پھر دعا کروں گا۔ ہرگز آپ ایسا نہ کریں۔ جیسے ہی پہلی نظر پڑی، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے۔ فوراً کیا کریں گے؟ آپ بھی اٹھا دیجیے، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گے، اور سب سے پہلے درود شریف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد کہیں گے، آئیے مل کے کہتے ہیں اللہم صلی اللہ، اللہم صلی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اب آپ اپنے سفر کی قبولیت کی دعائیں مانگیے، حج کی سفر کی قبولیت کی دعائیں مانگیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے،
کے پیارے بھائیوں حاجیوں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، خوب تسلی کے ساتھ، کوئی جلد بازی نہیں کرنی، تسلی کے ساتھ دعائیں مانگ کے، دعائیں مانگنے کے بعد اب آپ نے مسجد حرام میں داخل ہونا، دنیا کی سب سے افضل مسجد میں آج آپ داخل ہو رہے ہیں، لیکن حاجی تو نیند کا تھکا ہوا ہے، حاجی کو تو بھوک لگی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب وہ مسجد کے اندر چلا گیا۔ حاجیوں سیدھے پاؤں سے مسجد میں داخل ہونا، بسم اللہ پڑھ کر مسجد میں داخل ہونا، اور جب داخل ہونا ہے تو مسجد میں داخلے کی دعا کرنی ہے۔ کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمت۔ اگر یہ نہیں آتی تو یہی کہہ لیجیے کہ اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول۔ آپ دعا مانگنے کے بعد اعتکاف کی نیت کیجیے، اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد اب آپ مسجد شریف کے اندر داخل ہوں، سیدھے پاؤں سے اندر داخل ہو، اندر جائیں گے، ایک گرل لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ایلیویٹر لگے ہوئے، سیڑھیاں نیچے اتریں گے، آپ سیڑھیاں نیچے اتریں گے تو آپ مطاف میں پہنچ جائیں گے، سفید ماربل لگا ہوا ہے، لوگ خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اس جگہ پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے اس بات کا پتہ کرنا